بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 52واں درس ہے۔ انشاءاللہ آج ہم وضو کے جو لازمی شرائط ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شروط وجوب الوضوء، شروط شرط کی جمع ہے، یہ مضاف ہے۔ وجوب یہ واجب کی جمع ہے، اور وجوب یہ مضاف الیہ بھی ہے اس کے لیے، شروط کے لیے، اور پھر یہ وضو کے لیے دوبارہ مضاف ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف۔ الوضو یہ مضاف الیہ ہے۔ تو جب ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وضو کے لازمی شرائط یہ شرط کی جمع ہے، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں شرطیں۔ تو وضو کے لازمی شرطیں، وضو کے واجب شرطیں، وضو کے وجوب کی شرطیں۔ اچھا جی، لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا، لا کا معنی نہیں ہو، یجب کا معنی ہوتا ہے واجب ہوتا ہے۔ تو لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا۔ لازم، واجب کا معنی ہے لازم، لازم نہیں ہوتا ہے۔ الوضو، وضو کو کہتے ہیں۔ الا کا معنی ہے مگر یا سوائے۔ علی کا معنی ہے پر۔ الذی کا معنی ہے جو کہ۔ تجمع کا معنی ہے جمع ہوتا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، اور ہی کا معنی ہے اس۔ شروط یہ شرط کی جمع ہے، شرطیں ہم اس کو کہتے ہیں شرطیں۔ آتیہ کا معنی ہے آنے والی، آنے والی۔ اچھا، یہاں فرماتے ہیں لا یجب الوضوء، وضو واجب نہیں ہوتا، الا سوائے، یعنی اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جس جملے میں لا اور الا آ جائے، اس کا معنی ہے ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے۔ لا یجب الوضوء الا کا معنی ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے۔ لا یجب الوضوء کا معنی ہے وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ الا کا معنی ہے مگر یا سوائے۔ علی الذی، ان لوگوں پر، اس شخص پر، تجمع یعنی اس شخص پر واجب ہوتا ہے، تجمع جس میں جمع ہوتا ہے، فیہ اس شخص میں، الشروط الآتیہ آنے والی شرطیں۔ تو لا اور الا جس جملے میں آ جائے تو لا اور الا کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے۔ لا یجب الوضوء الا، اس کا معنی ہے کہ وضو واجب ہوتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے۔ علی الذی، اس شخص پر، تجمع جس میں جمع ہو، فیہ جس میں، الشروط شرطیں، الآتیہ آنے والی، یعنی اس شخص پر وضو واجب ہے، اس شخص پر وضو واجب ہوتا ہے جس شخص میں یہ آنے والی جو شرائط، 7 شرائط بیان ہوتے ہیں، جس میں یہ شرائط جمع ہو تو اس شخص پر وضو واجب ہوتا ہے۔ پہلا شرط البلوغ، بلوغ کا معنی ہے بالغ ہونا، بالغ ہونا، مطلب یہ ہے کہ انسان جوان ہو جائے، جوان، تو جوان کو بلوغ کہتے ہیں۔ بلوغ کا معنی ہے پہنچنا، اپنی جوانی، اپنے حد تک پہنچنا۔ فلا، فا کا معنی ہے پس۔ لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا۔ واجب کا معنی ہے لازم، لازم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ الوضوء، وضو۔ علی کا معنی ہے پر۔ صبی بچے کو کہتے ہیں، بچہ، یعنی بالغ بندے پر وضو واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا یجب الوضوء، تو وضو واجب نہیں ہوتا، علی الصبی، بچے پر۔ وضو بڑے پر واجب ہے، چھوٹے بچوں پر واجب نہیں ہے۔ دوسرا نمبر ہے العقل، عقل کو کہتے ہیں، یعنی عقل مند بندہ ہو، اچھے برے کا تمیز کر سکتا ہو، اس کو عقل مند کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ جو بندہ عاقل ہو، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو تو اس پر وضو واجب ہے۔ فلا یجب الوضوء علی المجنون، فلا تو یا پس، لا یجب واجب نہیں ہوتا یا لازم نہیں ہوتا، الوضوء وضو، علی کا معنی ہے پر، مجنون کا معنی ہے دیوانہ، پاگل، العقل بالغ اور عقل مند پر وضو واجب ہوتا ہے۔ فلا یجب الوضوء پس وضو واجب نہیں ہوتا علی المجنون دیوانے پر۔ الاسلام، اسلام کا معنی ہے کہ مسلمان پر، مکلف مسلمان ہو تو اس پر وضو واجب ہے۔ فلا یجب الوضوء علی الکافر، کافر پر وضو واجب نہیں ہے۔ الاسلام کا معنی ہے کہ مکلف مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ فلا یجب تو فا کا معنی ہے یا پس، لا یجب واجب نہیں ہوتا، الوضوء وضو، علی کا معنی ہے پر، کافر کا معنی ہے کافر، منکر اللہ کا نافرمان، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اللہ کے احکامات سے انکار کرنے والا۔ الاسلام یعنی مسلمان پر وضو واجب ہے، فلا یجب الوضوء تو پس وضو واجب نہیں ہوتا علی الکافر، کافر پر۔ چوتھا نمبر ہے القدرت علی استعمال الماء، القدرت کا معنی ہے طاقت رکھنا، علی کا معنی ہے پر، استعمال کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو استعمال کہتے ہیں، ماں پانی کو کہتے ہیں۔ الذی جو کہ، یکفی کافی ہو، کافی ہوتا ہے، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، یہ لام جارہ کا معنی ہے۔ جمی کا معنی ہے سب، اعضاء کا معنی ہے اعضاء و جوارح، اعضاء۔ تو یہاں سے اب سمجھیں چوتھا نمبر القدرت علی استعمال الماء، یعنی پانی کے استعمال پر، القدرت طاقت رکھنا، علی استعمال الماء پانی کے استعمال پر، یعنی مکلف جو ہے وہ پانی کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو، یعنی پانی استعمال کر سکتا ہو، کوئی بیماری یا کوئی اور تکلیف نہ ہو۔ الذی جو کہ یکفی کافی ہوتا ہے وہ پانی کا کافی ہوتا ہے، لجمیع الاعضاء تمام اعضاء کے لیے، یعنی اتنا پانی موجود ہو کہ کم از کم یہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ کم از کم ایک مرتبہ تمام اعضاء مکمل یعنی گیلا ہو جائے۔ تو اتنا پانی پر اگر بندہ جو ہے نا مکلف جو ہے وہ قدرت رکھتا ہو، یعنی وہ استعمال کر سکتا ہے اور پانی بھی موجود ہو، تمام اعضاء تک پہنچ سکتا ہو تو اس پر وضو واجب ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں فا کا معنی ہے پس، ان کا معنی ہے اگر، لم کا معنی ہے نہیں، یقدر کا معنی ہے طاقت رکھنا، طاقت رکھتا ہے، اعلیٰ کا معنی ہے پر، استعمال کو کہتے ہیں، ہم بھی اس کو استعمال کہتے ہیں، ماں پانی کو کہتے ہیں۔ لم کا معنی ہے نہیں، یجب کا معنی ہے لازم ہونا، لازم ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ وضو کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے پر اور ہی کا معنی ہے اس۔ اب یہاں تک دوسرا مسئلہ سمجھے۔ فَإِن پس اگر، لم یقدر یہ مکلف طاقت نہیں رکھتا ہے، اعلیٰ استعمال الماء پانی کے استعمال پر، لم یجب الوضوء تو اس پر بھی وضو واجب نہیں ہے، علیہ اس پر۔ فَإِن لم یقدر پس اگر مکلف طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، اعلیٰ استعمال الماء پانی کے استعمال پر، لم یجب الوضوء تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، علیہ اس پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے پانی پر وضو نہیں کر سکتا،
تو اس پر وضو لازم نہیں ہے، اس پر وضو واجب نہیں ہے، وہ تیمم کرے، اپنا نماز وغیرہ پڑھے۔ قضا، قضا کا معنی ہے اسی طرح، اذا کا معنی ہے جب، کانا کا معنی ہے ہو، قادرن کا معنی ہے قادر یعنی طاقت رکھتا ہو، علا کا معنی ہے پر، استعمال کو کہتے ہیں، ما پانی کو کہتے ہیں، وہ کا معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہے لیکن، لم کا معنی ہے نہیں، یکون کا معنی ہے ہوتا ہے، ما کا معنی ہے پانی، کافین کا معنی ہے کافی ہونا، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، اور جمی کا معنی ہے سب، اعضاء کا معنی ہے اعضاء۔ اچھا جی، کذا اسی طرح، اذا کان قادرا جب قادر ہو، علی استعمال الماء پانی کے استعمال پر، جب کوئی بندہ پانی کے استعمال پر قادر ہو یعنی پانی استعمال کر سکتا ہے، ولیکن اور لیکن، لم یکن الماء پانی نہ ہو، کافیا کافی پانی کافی نہ ہو، لجمیع الاعضاء تمام اعضاء کے لیے، سب اعضاء کے لیے پانی کافی نہ ہو، پانی توڑا ہے اور بندہ جو ہے وہ پانی استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی عذر کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن پانی نہیں ہے، تو اس حالت میں لا یجب الوضوء وضو واجب نہیں ہوتا، لا یجب واجب نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، الوضوء وضو، علا کا معنی ہے پر، اور ہا ضمیر کا معنی ہے اس۔ اچھا جی، لا یجب الوضوء علیہ تو اس پر وضو واجب نہیں ہے، ایک بندہ ہے وضو کر سکتا ہے، پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن پانی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس پانی پر وضو کر سکے، تمام اعضاء کے لیے وہ پانی کافی نہیں ہو سکتا ہے، تمام اعضاء اس پانی کے ساتھ نہیں دھو سکتے، پانی توڑا ہے اس کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا، تو اس حالت میں بھی اس بندے پر وضو لازم نہیں ہے، وہ تیمم کرے، اپنے نماز وغیرہ پڑھے۔ اچھا جی، وجود الحدث الاصغر، اچھا وجود کا معنی ہے موجود ہونا، موجود، الحدث حدث کا معنی ہے ناپاکی، اصغر کا معنی ہے چھوٹی ناپاکی۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو پیشاب آ گیا، اس نے پیشاب کیا، پاخانہ کیا، یا اس کے بدن سے یا ہاتھ وغیرہ یا پاؤں وغیرہ کسی جگہ سے خون نکل کر بہہ گیا، اسی طرح سو کر اٹھا یا ہوا خارج ہو گئی، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حدث اکبر، انسان ہے اس پر غسل واجب ہو گیا، غسل لازم ہو گیا، تو وہ جو ہے وضو پر پاک نہیں ہوگا، وہ مکمل غسل کرے گا تو پھر پاک ہوگا، تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور حدث اکبر ایک جو ہے نا عورتوں کی جو حیض یا نفاس آتی ہے، حیض کہتے ہیں ماہواری کو، اور نفاس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جو خون عورت وغیرہ کے بدن سے نکلتا ہے تو اس کو نفاس کہتے ہیں، تقریباً 10 دن 15 دن جتنے دن بھی نکلتے ہیں اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اگر وضو یعنی غسل واجب ہو گیا یا حیض آ گیا یا نفاس آ گیا تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور حدث اصغر کہتے ہیں یعنی پیشاب پاخانہ انسان نے کر لیا یا ہوا خارج ہو گئی یا اسی طرح بدن سے خون نکل کر بہہ گیا اور اسی طرح سو کر اٹھا تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر کا معنی ہے چھوٹی ناپاکی، تو چھوٹی ناپاکی جو ہے وہ اگر انسان پر موجود ہو تو اس حالت میں اس پر وضو واجب ہے۔ وجود الحدث الاصغر یعنی حدث اصغر موجود ہو، چھوٹی ناپاکی موجود ہو تو اس حالت میں اس بندے پر وضو واجب ہے۔ فلا یجب الوضوء علی من، فا کا معنی ہے پس، لا یجب کا معنی ہے واجب نہیں ہوتا، الوضوء وضو، علی کا معنی ہے پر، من کا معنی ہے اس شخص
یعنی شخص، من یعنی جس پر ہوا وہ متوضئن کا معنی ہے متوضی، وضو کرنے والا. اچھا جی، یہ متوضی کا معنی ہے وضو کی حالت میں ہو، متوضی ہو، وضو کر چکا ہو، وضو کرنے والا نہیں، وضو کر چکا ہو. اچھا، تو یہاں فرماتے ہیں وجود الحدث الاصغر، حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کی موجودگی کی حالت میں اس بندے پر وضو واجب ہے. فلا یجب الوضوء، پس وضو واجب نہیں ہوتا علی من، اس شخص پر ہوا متوضئن جو پہلے سے باوضو ہو. متوضئن کا معنی ہے باوضو، یعنی وہ شخص جو وضو کر چکا ہو. ٹھیک ہے جی. خلو کا معنی ہے خالی ہو، ہو کا معنی ہے وہ، من کا معنی ہے سے، حدث کا معنی ہے ناپاکی، اکبر کا معنی ہے بڑی. بندہ ہے وہ بڑی ناپاکی سے خالی ہو، یعنی بڑی ناپاکی سے پاک ہو، حدث اکبر سے پاک ہو، جنابت کی حالت میں بھی نہیں ہے، عورت ہے اس کو حیض یا نفاس بھی نہیں ہے، اور تو اس پر وضو جو ہے وہ واجب ہے. فلا يكفي الوضوء للذي قد وجب عليه الغسل. لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ وضو کی غسل کی حالت میں ہے تو اس پر جو ہے نا وہ غسل کرے گا، وہ غسل کے بغیر اس کا وضو نہیں ہو سکتا. فا کا معنی ہے پس، لا یکفی کا معنی ہے کافی نہیں ہوتا، الوضوء وضو، لام جارہ کا معنی ہے کے لیے، الذی کا معنی ہے جو کہ، قد کا معنی ہے یقیناً، وجب کا معنی ہے واجب ہوا، لازم ہوا، واجب ہوا، علا کا معنی ہے پر، ہی کا معنی ہے اس، غسل کا معنی ہے غسل، پورے بدن کو یعنی دھونا. اچھا جی، یہاں فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جو ہے وہ غسل میں نہیں ہے تو اس پر وضو واجب ہے. پھر اگر غسل کی حالت میں ہے، غسل واجب ہے، تو پھر صرف وضو کے ساتھ اس کا وہ پاک نہیں ہوگا، وہ پورا غسل کرے گا تو پھر وہ پاک ہوگا. اور اگر حدث اصغر حدث اکبر سے پاک ہو، حدث اکبر سے خالی ہو، یعنی جنابت کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر اس پر وضو واجب ہے. فلا یکفی الوضوء، پس وضو واجب نہیں ہوتا، للذی اس شخص پر، قد وجب علیہ الغسل، قد وجب یقیناً واجب ہوا، علیہ اس پر، الغسل غسل، یعنی جس شخص پر غسل واجب ہوا وہ جو ہے نا اس کے لیے وضو کافی نہیں ہے، وہ پورا غسل کرے گا پھر وہ پاک ہوگا. ضیق الوقت، ضیق کا معنی ہے تنگ ہونا، الوقت وقت کو کہتے ہیں، وقت کا تنگ ہونا. مطلب یہ ہے کہ نماز کے قضا ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، تو اس وقت بندہ، اور نماز جس بندے نے نہیں پڑھا تو اس وقت اس بندے پر وضو واجب ہے کہ جلدی وضو کرے اور نماز پڑھے، ورنہ اس سے نماز قضا ہو جائے گا. تو یہاں ضیق الوقت سے مراد وقت کا، نماز کا وقت تنگ ہونا، یعنی نماز کا وقت تھوڑا ہونا، بس قضا ہونے میں چند منٹ باقی ہے، تو اس وقت اس بندے پر وضو واجب ہے کہ جلدی وضو کرے اور جلدی نماز پڑھے، ورنہ نماز قضا ہو جائے گا. فَإِن، پس اگر، فا کا معنی ہے پس، ان کا معنی ہے اگر، کانا کا معنی ہے ہو، وقت کو کہتے ہیں. متسعاً کا معنی ہے وسیع، زیادہ، وسیع یا زیادہ، کشادہ.
مطلب یہ ہے فَإِن كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، پس اگر وقت نماز کے قضا ہونے میں وقت زیادہ ہو، نماز کے قضا ہونے میں وقت وسیع ہو، وقت کشادہ ہو، لم یجب الوضوء، لم کا معنی ہے نہیں، یجب کا معنی ہے واجب ہوتا ہے، الوضوء وضو، علی کا معنی ہے پر، فور کا معنی ہے جلدی، بل کا معنی ہے بلکہ، یجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، التاخیر کا معنی ہے دیر کرنا، فی کا معنی ہے میں، وضو کا معنی ہے وضو۔ اچھا جی، اب یہاں فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، پس اگر وقت وسیع ہو، یعنی نماز کے قضا ہونے میں زیادہ وقت ہے، گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے ہے، آدھا گھنٹہ ہے، وقت زیادہ ہے، تو لم یجب الوضوء، تو اس وقت وضو واجب نہیں ہوتا، علی الفور فوراً، یعنی جلتی وضو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بل یجوز التاخیر، بلکہ جائز ہوتا ہے تاخیر دیر کرنا، فی الوضوء وضو میں۔ پس اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز میں زیادہ وقت ہے تو اس وقت اس بندے کو اختیار ہے اگر یہ جلدی وضو کرے یا تاخیر سے کرے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، نماز قضا ہونے میں چند منٹ باقی ہے، تو اس وقت بندے پر لازم ہے کہ وہ فوراً وضو کرے اور نماز پڑھے۔ لیکن اگر نماز میں گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے ہے قضا ہونے میں، تو اس وقت اگر بندہ فوراً جلدی وضو نہ کرے اور تاخیر کرے تو بھی جائز ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔